یہ کہانی ہے دختر رسول کے 2 فرزندوں کی، جن میں سے ایک کا نام حسین اور دوسرے کا عباس ہے۔ خدا کی کیا مشیت ہے کہ 3 شعبان حسین ابن علی کی ولادت اور 4 شعبان عباس ابن علی کی ولادت ہوئی۔ ولادت بھی ایک ساتھ، شہادت بھی ایک ساتھ۔ کیا شان ہے حسین اور عباس کی۔ یہ معجزہ تو ذرا دیکھو ان کی طاقت کا، یہ معجزہ تو ذرا دیکھو ان کی طاقت کا، اٹھے گا نام نہ کبھی بیعت کا، کہ کر گئے اسے مسمار حسین اور عباس، کہ کر گئے اسے مسمار حسین اور عباس۔ وہ حسین کہ جو نجات کی کشتی ہے، وہ حسین کہ جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحنو سفن النجات ولیکن سفینۃ جدی حسین اوسع، کہ ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہے، لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی سب سے زیادہ وسیع ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا رحمت واسعہ سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل 1000 ملائک کا لشکر لے کر رسول اللہ کے گھر جاؤ اور رسول اللہ کو ان کے نواسے کی مبارکبادی دو۔ جبرائیل 1000 ملائک کا لشکر لے کر زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ رستے میں ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا ایک ملک پروردگار کی عبادت میں مشغول ہے۔ 700 سال سے یہ فرشتہ پروردگار کے حضور دعا کر رہا تھا۔ یہ وہ فرشتہ تھا کہ جسے پروردگار کے ہاں سے نکال دیا گیا تھا، کہ جس کا پر جل گیا تھا، اور وہ کسی ایسی آزادی کی امید میں تھا کہ کوئی آئے اور اسے پر دے تاکہ وہ پرواز کر سکے، تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ ایک مرتبہ جب جبرائیل کو دیکھا تو سوال کیا، اے ملائک کے سردار کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور رسول اللہ کو ان کے نواسے کی مبارکبادی دینے جا رہا ہوں۔ شاید یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر فترس نے یہ درک کر لیا تھا کہ شاید میری آزادی حسین کے گہوارے میں ہے۔ جبرائیل فترس کو لے کر 1000 ملائک کے لشکر کو لے کر رسول اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہوں۔ ملائک کا لشکر جوق در جوق رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کے نواسے کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل رسول اللہ کے حضور آئے اور فترس کی شفاعت کا درخواست کیا کہ اللہ کے رسول کیا فترس کی شفاعت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فترس کو حسین کے گہوارے سے لگا دیا جائے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جب فترس کو حسین کے گہوارے سے لگا دیا گیا تو فترس کو وہ پر عطا ہوئے کہ جس کی وجہ سے وہ پرواز کرنے لگا۔ پرواز کرنے کے بعد جب آسمان کی طرف اڑا، اڑنے کے بعد اس نے رسول خدا کو مخاطب کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، حسین کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، لیکن میں اس احسان کا بدلہ اس طرح سے ادا کروں گا کہ جب بھی کوئی زائر، کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کو سلام بھیجے تو میں اس کا سلام امام حسین علیہ السلام تک پہنچاؤں گا، اور میں پوری زندگی اپنی زندگی کو صرف اسی کام میں لگاؤں گا کہ جو شخص کہیں سے بھی کہیں پر بھی امام حسین علیہ السلام کو سلام بھیجے تو میں اس فرد کا سلام حسین تک پہنچاؤں گا۔ امیر المومنین نے وقت شہادت ساری وصیتیں کرنے کے بعد خاندان علی کو امام حسن کے سپرد کیا، لیکن عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، بیٹا عباس حسین کی حفاظت کرنا۔ بس پھر عباس نے کبھی حسین سے غفلت نہ برتی اور وفا کی ایسی تاریخ رقم کی کہ تاریخ نے انہیں رب وفا کا لقب دے دیا۔ ابراہیم بن مالک اشتر حضرت عباس کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، میں نے اور عباس نے اپنی جوانی ایک ساتھ گزاری۔ صفین میں ہم دونوں ساتھ ساتھ لڑے،
ایک ہی خیمے میں سوتے تھے اور آدھی آدھی رات تک گفتگو کیا کرتے تھے۔ عباس کی آرزو تھی کہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ ذوالفقار علی کا وارث بن سکے۔ وہ مولا علی کی تنہائی کو پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا تھا۔ وہ اس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ جب مولا علی کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو مولا علی کہیں اب مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، عباس میرے لیے لشکر کے برابر ہے۔ ان دنوں ہم دونوں بچے تھے، کسی گنتی میں نہ تھے۔ عباس اس بات پر بہت ناراض تھا، بالآخر برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن میرے بابا مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تن کر کہنے لگا کہ مالک، آپ کو آج مجھے اپنے ساتھ میدان میں لے جانا ہوگا۔ بابا مسکرائے۔ عباس کو مزید غصہ آیا اور شیر کی طرح غرایا کہ مالک، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمتر ہوں؟ میں آپ سے مقابلے کے لیے تیار ہوں، اگر میں جیت گیا تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ میرے بابا پھر مسکرائے۔ عباس چلایا کہ مالک، میں مذاق نہیں کر رہا کہ آپ مسکرائے جا رہے ہیں۔ میرے بابا نے اپنی ہنسی روکی اور جواب دیا، عباس میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھا لڑتے ہو، مگر تم قمر بنی ہاشم ہو۔ تمہیں صرف فین کی سیاہ راتوں پر چمکنا ہوگا تاکہ وہ چاندنی راتیں بن جائیں۔ عباس نے جب یہ تعبیر سنی تو خاموش رہا۔ نقل ہے کہ جب عباس القمت پہ پہنچا تو شدید پیاسا تھا، مگر اس نے پانی نہیں پیا۔ وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا، اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔